من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون کیا اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو بچ سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کی تھی۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی کتاب والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اہل کتاب ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب والے جو تھے ان کے پاس ان کی کتاب کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا حق تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہر نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی تھی، تو ان کا حق یہ تھا کہ وہ فوراً سے ایمان لے آئیں۔ لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخت مخالفت کی ہے وہ اہل کتاب والوں نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 147 تک اللہ تعالیٰ جو بھی اہل کتاب کی بدعمالیاں ہیں پہلے ان کا ذکر کریں گے، پھر ان کے ساتھ ان کے جو برے طریقے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزائیں دی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کریں گے کہ میں نے دیا، ان کو نعمت کون سی دی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیسے دی۔ آیت میں آتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عطایت کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کون سا تھا؟ اگلی آیت میں آئے گا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، ایمان لے آؤ جو تصدیق کرنے والا ہے تمہارے پاس۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، انکار کرنے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس تصدیق کرنے والی جو کتاب ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو تم ایسے نہ ہو جاؤ، تم پہلے کافر نہ بن جاؤ، یعنی کہ پہلے ایسے شخص نہ ہو جاؤ کہ جو ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے انکاری ہو کہ وہ ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ، یا وہ خود سے اس طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ اس سے مراد یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یہود و نصارہ تھے ان میں سے بھی اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے جو علماء اکرام تھے نا، وہ لوگ جب ان سے کوئی بات پوچھنے آتے، اب ان کو حق بات پتہ ہے کہ حق کون سی بات ہے، تو یا تو وہ ان کو جو شخص آیا ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے، جو کتاب میں لکھا ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی بات اگر ہم مسلمانوں کو بتائیں گے تو ہمارے اوپر نقصان پڑے گا، تو وہ بھی بات ان کو نہیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت بدلو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے اس کو جھوٹی بات کے ساتھ مت بدلو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تم اس کے اوپر جھوٹ بولتے ہو اس چیز کو نہ بدلو،
اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیت سورۃ البقرہ میں یہ آیت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا سچی بات، دین کی بات کوئی بھی چھپاتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہے یا عام انسان ہے، مثال کے طور پہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے ان کے پاس نازل کیا اس میں سے چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت کو لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی قیمت سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ان کو جتنے بھی پیسے دے دے قرآن کے بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ نے بات فرمائی ہے اس کے بدل پوری کائنات بھی کوئی انسان دے دے تو وہ اس کے بدل بھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی بات کو چھپاتا ہے تھوڑی قیمت کے لیے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وہ جتنے بھی پیسے کھاتے ہیں یا جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ایک سزا۔ دوسری سزا یہ آتی ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ درد دینے والا عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا۔ دنیا میں وہ تھوڑے سے پیسے کے لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے، تو قیامت کے دن خواہ وہ صبر کریں یا نہ صبر کریں ان کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں کہ تم علماء کرام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود وہ نیکی نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے، تم کتاب پڑھتے ہو، لوگ کتاب سنتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہر مشکل میں کام لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو مدد مانگنا ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، یہ بہت بھاری ہوتا ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی کرنے والوں کے لیے، جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ بہت سارے، اب دیکھیں ہمیشہ نماز پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ ایک بھاری کام ہے نا کہ ہم اسے کر سکیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ڈرنے والے کون سے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے ایک دن، وانہم الیہ راجعون، اور ہم اسی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نعمتیں یاد کرواتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سی نعمتیں دی تھیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کچھ باتیں بتائی بھی ہیں، وہ ان کو بھی بتائی ہیں اور ہمیں بھی بتائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، اور اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں کے اوپر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اہل کتاب والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ جو بھی اس سے پہلے نبی آئے ہیں، جو بھی پہلی امتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بنی اسرائیل کو کہا ہے اور یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ قرار دیا۔ نبیوں میں سے سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔
तअमुरून बिलमारूफ, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से बचाते हो, रोकते हो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम लोगों के ऊपर फ़ौक़ियत दी है। नबी से पहले किसको फ़ौक़ियत दी थी? बनी इसराइल की कौम को। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उनको पूरे नबियों पे फजीलत दी है और उनकी जो उम्मत है उसको तमाम उम्मतों पे फजीलत दी है। अब दूसरे हदीस में आता है क़यामत के दिन जब हिसाब किताब शुरू होगा, हर कोई उम्मत अपने जो उनके नबी होंगे, पैगंबर होंगे, रसूल होंगे, उनके झंडे के नीचे होगी, जो भी उम्मत होगी। अब बहुत सारी उम्मतें आएंगी, बड़ी बड़ी, किसी के साथ कोई ऐसे भी नबी है जिनके साथ ढेर उम्मत होगी, कुछ जिनके साथ 5 लोग हैं, कुछ के साथ 1 होगा, कुछ के साथ 1 भी नहीं होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरी उम्मत कहाँ है? तो अल्लाह ताला उनको दिखाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी वो पूरे वहाँ पे जो जगह होगी, मैदान हशर होगा, वहाँ पे फैली हुई होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह मुझे नहीं पता इसमें से मेरी उम्मत कौन सी है। तो वो किस वजह से पहचान लेंगे अपनी उम्मत को? वो जो बीच में गुनहगार होंगे वो साइड पे होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि पहचान लेंगे वो, ये नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके हदीस में आता है कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत को, जब वो वज़ू करते हैं तो उनके आज़ा क़यामत के दिन चमकेंगे। अब वो वज़ू करते हैं ना तो क़यामत के दिन उनके हाथ चमकेंगे, उनके पाँव चमकेंगे, उनके दूसरे आज़ा चमकेंगे, बाकी उम्मतों के चमकेंगे नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान लेंगे। क्यों? उनके लिए निशानी है। बाकी उम्मत वाले लोग अपने नबी को फ़ौरन से पहचान लेंगे, तो हमारे नबी के लिए क्यों कोई निशानी है? क्योंकि ज़्यादा है मिक़दार में ज़्यादा नहीं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से हमें तो देखा ही नहीं है। बाकी जितने भी नबी थे वो जब तक रहे हैं उनकी उम्मतें उनके सामने थी, वो देखते थे अपनी उम्मत को, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को देखा ही नहीं है। इसीलिए हदीस में आता है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिन देखे यकीन करता है तो अल्लाह ताला उसका अजर उसको देंगे, उसके लिए दोहरा अजर है। हदीस में आता है कि जो सहाबी हैं उनको अजर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है उन लोगों को कि जो मेरे बाद आएंगे लोग, मेरी उम्मत के लोग होंगे, लेकिन वो मुझे देखेंगे नहीं, मेरी तालीमात पर सही सही अमल करेंगे। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअ, और कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युअख़ज़ु मिनहा अदलन, और कोई बदला नहीं लिया जाएगा। वला हम युनसरून, और नहीं वो मदद किए जाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला एक तो क़यामत का मंजर बता रहे हैं कि क़यामत के दिन कोई इंसान किसी इंसान के काम नहीं आएगा। कुरान पाक की दूसरी आयत में आता है यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीह, जब क़यामत का दिन आएगा तो हर कोई शख्स अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह, बाप माँ से, बेटा अपनी माँ से और माँ अपने बेटों से, हर कोई एक दूसरे से भागेगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई किसी के लिए काम नहीं आएगा। हर कोई शख्स उस वक़्त अपने बारे में सोचेगा कि मैं बच जाऊँ और मेरी जो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको क़यामत का कह रहे हैं कि क़यामत के दिन कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक और भी जो गलत अकीदा था ना, या गलत नज़रिया था, वो ये था, वो ये समझते थे कि जो हमारे बड़े हैं, अम्बिया हैं या उलमा हैं, उन पे फ़ख्र करते थे कि हम तो हमारे से अच्छा तो कि हमारे पास आलिम है, हमारे पास नबी आया है, हम ख्वाह कितने भी गुनाह कर लें वो हमें बख्शा लेगा। अब मुसलमानों के अंदर भी यही अकीदा है ना, ये समझते हैं कि हम जितने भी गुनाह कर लें तो फ़लाँ बाबा हमें बख्श देगा, गंज बख्श, तो पता नहीं क्या क्या बाबों के नाम होते हैं, वो हमें बख्श देंगे। अल्लाह ताला इस आयत में क्या कहते हैं, वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअ, अल्लाह ताला किसी की सिफारिश कबूल करेंगे ही नहीं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सिर्फ किसी नबी को सिफारिश करने का हक़ नहीं होगा, सिर्फ वाहिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जो सिफारिश कर सकते हैं। इस बात को समझेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अल्लाह ताला के किसी नबी, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कितने इस तरह के पैगंबर है कि अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था, हर कोई पैगंबर जिनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको नबूवत दी है, लेकिन अल्लाह ताला सिफारिश का हक़ किसी को भी नहीं देंगे सवाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اجازت دیں گے کہ وہ سفارش کریں، لیکن جس بندے کے لیے چاہیں گے اس کے لیے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن ہر شخص کے بارے میں نہ وہ خود کریں گے تو نہ اللہ ان کو اجازت دیں گے۔ اب اس میں کیا چیز آتی ہے؟ جو بندہ شرک کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے ان کی سفارش، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ شرک کرنے کے علاوہ شرک سے چھوٹا گناہ ہے نا بدعت، مطلب ایسی کام کرنا دین میں جو نبی نے نہیں کیا ہم وہ کریں گے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا کریں گے۔ پتہ ہے آپ کو حوض کوثر کا جو بندہ ایک بار پانی پیے گا وہ قیامت تک پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اس کو۔ جب وہ پانی پلائیں گے نا تو کچھ آدمی امتی جو ان کے ہوں گے وہ جب آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیں گے، وہ بھی ان کو دیکھ لیں گے، لیکن فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے اور آگے دیوار کھڑی کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تم نے میری امتیوں کو کیوں روکا ہے یہاں پہ آنے سے؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، نئی چیزیں نکالی ہیں جو آپ نے نہیں کی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت غضبناک ہوں گے اور کہیں گے کہ دور دور لے جاؤ اس کو میرے سے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں چلو فرقے تو ہم نے خود بنائے ہیں نا، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا، جو آخری حج کیا تھا اس کے اوپر کیا کہا تھا؟ کل بھی آپ کو حدیث پڑھی تھی، جو میرے بعد قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیے تو وہ ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو نسل ہے نا اس میں یہ کام چلتا ہے، نہیں، آپ جو کام کر رہے ہو آپ ثواب بھی سمجھ رہے ہو، آپ نیکی بھی کر رہے ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کام اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے کہ نہیں۔ اب کچھ لوگ بڑے بڑے ختم کرواتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے اجماع کرواتے ہیں اور اس طرح کی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کی تو وہ کرواتے ہیں۔ تو آپ اتنے بندے کو کھانا دے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اتنا بڑا فنکشن کر رہے ہو، اتنی چیزیں آپ خرچ کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، محنت لگاتے ہو، بہت ساری چیزیں لگاتے ہو، وہ چیزیں آپ اجر کے لیے چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی راضی ہوں، اللہ راضی ہو، تو جب آپ کو الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہوگا اور اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں تو اس کا کام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ عید میلاد النبی پہ 7 منزلہ کیک کٹا ہے۔ عید میلاد النبی آپ دیکھیں کہ کسی غریب کو کھلا دو تو وہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے نا۔ عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں اس دن کو منایا جاتا ہے اور کیک کاٹا جاتا ہے۔ اب یہ کیک کاٹنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کافر عیسائی یہ کام کرتے تھے کہ وہ جب ان کی برتھ ڈے آتی تھی وہ کیک کاٹتے تھے۔ آج کل وہ چیزیں مسلمانوں میں کیوں عام ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اب جو فیشن وہ جو اداکار اس نے جو کیا ہوا تو ہم کہتے ہیں ہم بھی وہی کریں، اور جو چیزیں ان کے پاس تھی ڈرامے اتنا ڈراموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور دین کے اندر جو چیزیں اللہ کے نبی نے کی نہیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ اب عید میلاد النبی اللہ کے صحابی سب سے زیادہ ان سے پیار کرنے والے تھے کہ نہیں؟ عید نہیں کہنی چاہیے، عید بھی نہیں کہنی چاہیے، عید صرف 2 ہیں۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ جو محبت کرنے والے تھے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے نا کہ نہیں؟ ان سے زیادہ ہم محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اس زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابی ایسے ہیں، کوئی بھی صحابی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ انسان تھے، لیکن اللہ ان سے راضی ہے۔ تو انہوں نے جب وہ عمل نہیں کیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے کو نہیں منایا اور نہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، تو ہم اتنے بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں۔ نہ اپنی برتھ ڈے منانا جائز ہے تو نہ کسی نبی کی کسی بھی بڑے کی برتھ ڈے منانا جائز ہے۔ جب ہم اس کے لیے بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، چیزیں بڑی بڑی اس کے لیے پارٹیاں رکھتے ہیں، تو اس کا الٹا وبال ہمارے اوپر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تب صحابی تھے نا، انہوں نے ان کی نماز جنازہ کروائی ہے اور باقی سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اسی وقت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، سب تھے نا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تب تو صحابی نہیں تھے نا۔
تب تو صحابہ نے دیکھا، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا صحابہ اکرام کو پتہ تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب بھی انہیں پتہ تھا، لیکن ان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے نا، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال آتے ہیں کہ وہ کسی کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام کو بھی پتہ نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی پتہ کی ہے. یا فوت ہوئے تھے، انہوں نے عمل کون سا کیا؟ جب وہ آئے ہیں دنیا میں تو انہوں نے ہر قسم کا شرک، ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کی جو بھی ایسی چیزیں تھیں جو غلط تھیں، جو اس دین میں نہیں ہونی چاہیے تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی ہیں. تو ہم ان غلط چیزوں کو نبی کے اوپر ہی ٹھوستے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہم منا رہے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہی ہے، اللہ کے انہوں نے تو کی یاد کری تھی. حدیث میں آتا ہے من کذب علیہ متعمدا، جو جان بوجھ کر، اس کو پتہ بھی ہو یا پھر ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے. اور فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتا تھا. عذاب اس کا یہ تھا کہ وہ مردوں کو یسبحون ابناءکم، مردوں کو، لڑکوں کو اور بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وہ لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ان سے بدکاری کر سکے، اور مردوں کو مار دیتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا سزا تھی اور عذاب تھا ان کا. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے. جب فرعون کا لشکر آیا، بہت بڑا اس میں واقعہ آتا ہے، وہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آتی ہے، پیچھے سے فرعون بھی آ رہا ہوتا ہے حملہ کرنے کے لیے، آگے سمندر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہماری موت ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم سارے مر جائیں گے، ہم اللہ کو کون ہمیں بچائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ لاٹھی کو سمندر کے اندر ماریں تو اس کے دریا بن گیا تھا، راستہ بن گیا تھا. بالکل کہتے ہیں کہ پانی کچھ تھا وہ ایسے آ گیا، کچھ ایسے، اور درمیان میں سے سیدھا راستہ بن گیا تھا، تو وہ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑا، اور اللہ نے یہ راستہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس راستے میں غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. جب وہ راستہ پار کر کے گئے ہیں تو فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جاتے ہیں. جب وہ درمیان سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا. اور جب وہ کنارے پہ پہنچے تو وہ دیکھ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں وہ چیز یاد نہیں آ رہی کہ تم اللہ کے ساتھ اس طرح کام کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچا لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ 40 دنوں کے لیے کوہ طور، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، لیکن 40 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا ہے، کیونکہ وہ غلامی سے آئے تھے، تو غلام قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. وہ غلامی میں تھے تو ان کی غلامی والی سوچ تھی اور سب کچھ ویسے ہی تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے وہاں سے لوگوں کے پاس چلے گئے، کوہ طور پہاڑ کے اوپر جب گئے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں اپنے احکام، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات میں جو بھی نازل کرنا تھا وہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ثم اتخذتم العجل، پیچھے سے انہوں نے کہا کہ اللہ بھی بھول گیا نعوذ باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں بھول گئے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے. انہوں نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، تو وہ بھول گئے ہمیں. تو انہوں نے پیچھے سے ایک جو فرعون کا سونا بچہ تھا نا، تو انہوں نے سونے کو جمع کیا، اسے پگھلایا تو اس کی ایک گائے بن گئی. جب وہ گائے بنی ہے نا تو اس کے اندر سے ایک شخص تھا ساموری، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اس نے کوئی جادو ٹونے کرتا ہوگا نا، اس نے کوئی اس طرح کیا تو گائے کے اندر سے کوئی آواز آئی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ گائے تو بولتی ہے، گائے تو کوئی بھی نہیں بولتی ہے، تو یہ گائے بولتی ہے اور یہ سونے کی بھی ہے.
یہ تو ہم نے بنائی ہے، تو یہ پھر بھی بولتی ہے تو یہ ہمارا خدا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس گائے کو سمجھا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر انہوں نے اتنا بڑا اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا ہے۔ فرقان ایسی کتاب ہے یا ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بس ایک آیت آخری رہتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب وہ واپس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم اتنا غلط کام کر رہی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایک گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور تم نے بہت غلط کیا ہے۔ باتخاذکم العجلہ، اس بچڑے کو معبود ٹھہرا کے، مطلب اللہ سمجھتے ہو اس کو، تو یہ بہت غلط کام ہے۔ فتوبو، اللہ سے توبہ کرو۔ اب سب لوگ ڈر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے ہیں تو وہ ڈر گئے کہ ہم سمجھ رہے تھے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو وہ تو آ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت نبی تھے، ان سے بہت قوم ان سے ڈرتی تھی، تو وہ بہت ڈر گئے۔ تو ان کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے جب وہ آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم میں چھوڑا تھا، ان کے بھائی قوم میں تھے۔ جب وہ آئے ہیں، اب دیکھیں بھائی بھائی میں لڑ سکتا ہے نا، لیکن باقی لوگوں سے تو انسان نہیں لڑ سکتا ہے۔ جب وہ آئے ہیں تو فوراً آ کے موسیٰ علیہ السلام بہت غصے کے سخت تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، تو انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو زور سے کھینچا اور ان کو ڈانٹنے لگے اور غصہ کرنے لگے پڑے ان کے اوپر، اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں لوگوں کے پاس چھوڑا تھا اور تم نے میری صحیح پیچھے سے لوگوں کو صحیح نہیں دین پہ روکا، اور تمہیں نہیں پتا تھا میں واپس آؤں گا کہ نہیں۔ بھائی کو مارنا شروع ہو گئے، تو بھائی ان کا دیکھیں بڑا ہے، لیکن اس ماں کے بیٹے اصل میں تمہاری قوم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ جب میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب میں نے ان کو منع کیا تو وہ لوگ آپس میں خون ریزی کرنے لگ پڑے اور وہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ اگر میں انہیں منع کرتا تو بہت بڑا فساد بن جاتا، اس لیے میں نے وہاں پہ لوگوں کو نہیں روکا۔ حکم تم اپنے رب کے پاس توبہ کرو۔ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، دل میں کہیں، اونچا کہیں، کسی طرح بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم فقتلوا انفسکم، دو لائنیں بنا لو، یہ لوگ تمہیں مارے اور تم انہیں مارو، یعنی ایک دوسرے کو مار دو، یہ تم لوگوں کی توبہ ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر مارو کیونکہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے ایک دوسرے کے اوپر نہیں، اپنی جانوں کے اوپر ہر ایک نے ظلم کیا، تو تم لوگوں یہ حکم کس سے دیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حکم تھا۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ سزا ہے ان کی کہ تم لوگ ایک دوسرے کو مارو، فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو مارو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بہتر ہے، یہ جو تم ایک دوسرے کو مارو گے یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تو میری ساری قوم ہی ختم ہو جائے گی، ساری قوم نے شرک کیا تھا نا بہت بڑا، تو وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے اور وہ بہت روئے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم ہی ختم ہو جائے گی تو تیرا دین رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ بے شک انہ هو التواب الرحیم، کہ ہماری امت میں بھی اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی توبہ صرف استغفار نہیں ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ کہ کتنی اچھی سنت تھی کہ جو بندہ اس طرح کا کام کرے گا اس کو سب مار دو، لیکن جو چیز روز روز ہوتی ہے نا تو اس کی جو اثر ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ کام بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں، وہ عورت ہے، اس نے ڈرامے کے اندر ہی دیکھے اس نے شادی کی ہوتی ہے اور دوسرے مردوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، یا ویسے بھی ایک اداکار اس نے شادی کی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کتنے مردوں کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میری فیوریٹ جو ہے نا وہ فلاں والی اداکار ہے، بچے بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ جب زنا ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے، زنا کے بارے میں
کرنے والا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہے، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کام تھا کہ وہ منع کرے گا، اس نے منع نہیں کیا تو وہ سمجھو اس کے ساتھ ہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فحاشی کو حرام قرار دیا، اس کو منع کر دیا ہے. جب گھروں میں ہم وہ چیزیں عام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی